الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین اما بعد۔ بدعات اور ان کا شرعی پوسٹ مارٹم ہر پیر کو آپ کے سامنے کیا جاتا ہے۔ آج ہماری جس بدعات کے متعلق گفتگو ہوگی وہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، اور وہ کیا ہے؟ تسبیح کے دانوں پر تسبیح گننا، یا ایسے ہی کھجور کی گٹھلیوں پر یا کنکڑ اور پتھر پر یا اس طریقے سے کسی اور دانوں پر، چاول کے دانے ہو یا مٹر ہوں یا چنے کے دانے ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں ہوا میں بات کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں بر صغیر ہند و پاک میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو باقاعدہ مٹر اور چنے اور نہ جانے کن کن چیزوں پر تسبیح گنتے ہیں اور ان چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اپنے گھر میں بڑی حفاظت کے ساتھ ان کو رکھتے ہیں، انہیں متبرک سمجھتے ہیں، آنے والے لوگوں کو باقاعدہ دکھاتے ہیں کہ دیکھیے سارے جو چنے کے دانے آپ دیکھ رہے ہیں، یا جو گٹھلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یا جو مٹر کے دانے آپ کے سامنے دکھ رہے ہیں، یہ بڑے بابرکت ہیں، ان پر میں سالوں سے تسبیح پڑھ رہا ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، یہ کوئی ہوا میں بات نہیں کی جا رہی ہے۔ تو کیا اس کا حکم کیا ہے شریعت کے اندر؟ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا قطعاً صحیح نہیں ہے، یہ دین کے اندر بدعت ہے، نئی چیز ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، آپ کے طور طریقے اور آپ کے عمل کے خلاف ہے۔ اور سب سے بہتر طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا ہے، خلفائے راشدین کی سنت اور ان کے طریقے، اور سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور ان کے بعد کے جو ہیں سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے، ان تمام لوگوں کے طریقے کے خلاف ہے یہ۔ لہذا اس کے بدعت ہونے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت کے اندر اصل توقیف ہے، یعنی وہی عبادت کرنا جائز ہے جس کا ثبوت کتاب و سنت سے ہوگا، نبی کے طریقے سے ہوگا، وہی عبادت کرنا جائز ہوگا۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ما من شیء یقربکم من الجنہ الا وقد امرتکم بہ، ہر وہ چیز تمہیں جنت کے قریب کرنے والی ہے، میں نے تمہیں باقاعدہ اس کا حکم دے دیا ہے۔ لہذا اگر یہ جنت کے قریب کرنے والی چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے، آپ کے صحابہ کرتے، خلفائے راشدین کرتے۔ آپ کے زمانے میں گٹھلیاں تھیں، دانے تھے، پتھر تھے، کنکڑیاں تھیں آپ کے زمانے میں، لیکن آپ نے انگلیوں کو چھوڑ کر کے داہنے ہاتھ کی کسی اور پر آپ نے تسبیح کے دانے تسبیح نہیں گرا آپ نے، پانے کے باوجود بھی ساری چیزیں پائی جاتی تھی۔ ایسا نہیں کہ ساری چیزیں آج کی ایجاد ہیں، نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول کے زمانے میں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے صرف دائنے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح گنی ہے، اور دانوں اور کنکڑوں اور پتھروں پر آپ نے تسبیح نہیں گنی۔ اللہ کے رسول اللہ کا فرمان ہے ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تمہیں ہدایت ملے گی۔ لہذا ہدایت مضمر ہے، اور ہدایت پوشیدہ ہے آپ کی اطاعت کرنے میں، آپ کے طور طریقے کو اپنانے میں، لہذا یہ عمل آپ کے طریقے کے خلاف ہے۔ نمبر 3، یہ جو غیر مسلم ہیں، ہندو اور اس طریقے سے سادھو سنت اور بدھسٹ لوگ، ان کی تقلید ہے یہ، اور یہ بات بر صغیر ہند و پاک کے تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو سادھو سنت ہوتے ہیں وہ باقاعدہ اپنے گلوں کے اندر اس طرح کے تسبیح کے دانے لے کر کے پھرتے ہیں، وہ بڑے بڑے دانے لکڑیوں کے بنا کر کے، پتھروں کے بنا کر کے، چھوٹے موٹے بڑے بڑے قسم کی تسبیح اور دانے ان کے باقاعدہ گلے کے اندر لٹکتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ صوفیہ نے باقاعدہ ان سے یہ چیز لی، اور صوفیہ کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر یہ چیز آئی، لہذا یہ غیر مسلموں کی تقلید بھی ہے، اللہ کے رسول کی اتباع نہیں ہے۔ یہ غیر مسلموں کی سنت، سادھو اور بدھسٹ اور اس طریقے سے جو غیر قوم ملل ہیں ان کی باقاعدہ یہ تقلید ہے، اور ہمارے نبی نے ان کی تقلید کرنے سے منع فرمایا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم،
اور یہ عادات کے اندر نہیں ہے، یہ عبادات کے اندر ہے۔ باقاعدہ وہ لوگ ان پر ان کو گنتے ہیں اور اس طریقے سے ورد کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اپنے عقیدے اور مذہب کے مطابق۔ تو وہی چیز صوفیہ کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر آئی اور صوفیہ نے مسلمانوں کی اس چیز کو رائج کیا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف بھی ہے۔ ہمارے نبی نے داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر گننے کا حکم دیا ہے، لہذا جہاں یہ آپ کے عمل کے خلاف ہے وہیں یہ آپ کے قول کے بھی خلاف ہے۔ آپ نے باقاعدہ داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر گرنے کا حکم دیا ہے، لہذا اس ناحیے سے بھی یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہماری انگلیاں ہیں وہ گواہی دیں گی، ہماری انگلیاں گواہی دیں گی۔ آپ نے ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ اپنے انگلیوں پر گنو، اور آپ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر گنا کرتے تھے، پوروں پر، اور کہتے تھے کہ قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ یہ چنے اور یہ مٹر کے دانے، یہ کنکر اور پتھر، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے قیامت کے دن گواہی نہیں دیں گی، یہ آپ کی انگلیاں قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ لہذا اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی انگلیاں آپ کے لیے قیامت کے دن گواہی دیں تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے اور اس طریقے سے سنت کی پیروی کرے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ بعض لوگ کچھ حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ نعمت مذکر الصبح، کہ سب سے بہتر یاد کرانے والی چیز کیا ہے؟ تسبیح کے دانے ہیں۔ تو یہ حدیث کیا ہے؟ موضوع روایت ہے۔ یہ اس طرح کے یہ حدیث اللہ کے رسول ثابت نہیں ہے، اور کچھ لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں تو یہ بھی ان سے قطعاً ثابت نہیں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایسی دو روایتیں آتی ہیں، وہ روایتیں بھی سندن ثابت نہیں ہیں۔ ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک عورت کے پاس گئے تو اس کے سامنے بہت ساری گٹھلیاں تھیں یا کنکڑ وغیرہ تھے جس پر وہ تسبیح کیا کرتی تھی۔ تو یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک راوی خزیمہ ہیں جو غیر معروف ہیں، اس طریقے سے ایک راوی سعید بن ابی ہلال ہیں، وہ اگرچہ ثقہ ہیں لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے فرماتے ہیں کہ وہ مختلف ہو گئے تھے، یعنی اختلاط ہو گیا تھا ان کو، اور اس طریقے صحیح اور ضعیف کو ملا کر کے بیان کر دیا کرتے تھے، تو اس لیے یہ روایت سندن ثابت نہیں۔ ایسے ہی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے سامنے 4000 گٹھلیاں تھیں اور ان پر انہوں نے تسبیح پڑھ رکھا تھا اور ہمارے نبی ان کو ان سے منع نہیں کیا، تو یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ روایت کو بھی ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ علماء نے، محدثین نے، خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کرنے کے بعد اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور بھی علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، معزز ناظرین و سامعین، ہماری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کے اندر بدعت ہے، نئی چیز ہے۔ آپ اسے معمولی نہ سمجھیں کہ بدعت تو بہت معمولی ہے، آپ یہ سمجھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی معصیت ہوتی ہے۔ بدعت سے شیطان زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی یہ کہہ کر کے کہ معمولی سی بدعت ہے اس کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ تو کوئی بدعت معمولی، آپ یہ بدعت کو نہ دیکھیں بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ بدعت کے کرنے سے کس ذات کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے، کس کی سنت چھوٹتی ہے۔ یہ آج بدعت لوگ کرتے ہیں، ہمارے نبی کی سنت چھوٹتی ہے، ہمارے نبی کا عمل چھوٹتا ہے اور ہمارے نبی کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی بدعتوں کو معمولی نہ سمجھو۔ معمولی چیزیں کرتے ہی انسان دھیرے دھیرے اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے اور خوارج کے راستے کو اور اہل بدعت کے راستے کو اپنا لیتا ہے۔ کہ آپ لوگوں کو نہیں معلوم میں نے کتنی مرتبہ اسی چینل سے اور اسی کے ذریعے سے اسی سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے زمانے میں کوفہ کی مسجد میں جب لوگوں نے اجتماعی ذکر و اذکار کرنا شروع کیا، ان کے پاس کنکڑیاں ہوتی تھیں اور ان کا جو سرغنا ہوتا تھا، کہتا تھا کہ 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ وہ لوگ ایسا کرتے تھے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نکال دیا مسجد سے اور کہا کہ بھی اللہ کے رسول کے برتن نہیں ٹوٹے، ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ان کے صحابہ موجود ہیں،
تم لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر لی، اس طریقے سے ان کو نکال دیا۔ یہ بہت معمولی سی بدعت آپ لوگوں کو نظر آتی ہوگی، لیکن یہ جان کر کے حیرانگی ہوگی آپ لوگوں کو، اور یہ حقیقت ہے کہ چھوٹی بدعت دھیرے دھیرے انسان کو دین سے نکلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وہ سارے لوگ جو کوفہ کی جامع مسجد کے اندر اجتماعی تسبیح و تحلیل اور تکبیر کرتے تھے، انہوں نے خوارج کا ساتھ دیا، خوارج کو تیر تھماتے تھے۔ جب جنگ ہوئی صحابہ کی خوارج کے ساتھ تو انہوں نے صحابہ کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے کن کا ساتھ دیا؟ انہوں نے خوارج کا ساتھ دیا۔ وہ خوارج جنہوں نے دین کے اندر غلو کیا، جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کلاب اہل النار، یہ جہنم کے کتے ہوں گے، خوارج کا ساتھ دیا۔ جن خوارج نے صحابہ کی تکفیر کی، صحابہ کو کافر قرار دیا، صحابہ سے جنگ لڑی اور صحابہ سے قتال کیا، ان صحابہ کو ان لوگوں کے ساتھ ایسے بدعقیدہ اور بدعمل لوگوں کا ساتھ انہوں نے دیا، اور اس طریقے صحابہ کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا۔ چنگاری سے آگ لگتی ہے، ماچس کی ایک تیلی سے پورا گھر جل کر کے راکھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی بدعت کو معمولی نہ سمجھیے کہ معمولی سی چیز ہے، کیا کرنا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر یہ اہل بدعت کی پہچان ہے، یہ جو اہل بدعت ہوگا وہی اس کو کرے گا، جو سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ کبھی بھی آپ اس کو ہاتھ میں تسبیح کے دانے نہیں دیکھیں گے کہ وہ تسبیح کے دانے ہاتھ میں لے کر کے چلتا ہو، یا نمازوں کے بعد پڑھتا ہو، یا نمازوں سے پہلے، یا راستے میں چلتے ہوئے، یا گھر کے اندر رکھتا ہو۔ یہ کن کی پہچان ہے؟ جو اہل بدعت ہیں، جن کی نمازوں میں بدعتیں، عقیدے کے اندر بہت سارے خرافات اور منکرات اور شرک اور کفر کی تک باتیں، اور اعمال کے اندر بھی، اور اس طریقے سے تمام چیزوں کے اندر بھی۔ تو یہ ان لوگوں کی پہچان ہے، یہ سلف صالحین کے طریقے پر چلنے والے قطعاً ایسا نہیں کرتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ اس دور کے ایک عظیم امام، مجدد، محدث، فقیہ اور مجتہد امام محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو واقف نہ ہوگا، بہت بڑے محدث اور امام اور مجدد اس دور کے، انہوں نے بہت ساری کتابیں تصنیف کی، بدعت کے خلاف ننگی تلوار تھے وہ۔ ان کی ایک کتاب ہے سلسلہ ضعیفہ، اس کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 110 کے اوپر اس حدیث کی تخریج کے دوران کہ نعم المذکر الصبح، کی سب سے اچھی یاد کرانے والی چیز کیا ہے؟ صبح ہے، یعنی تسبیح کے دانے ہیں۔ یہ حدیث موضوع روایت ہے۔ اس حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث کا جو معنی ہے وہ میرے نزدیک باطل ہے چند امور کی بنا پر۔ پہلی چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تسبیح کے دانے بدعت ہیں۔ وہ کہتے ہیں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ، تسبیح کے دانے بدعت ہیں، لم تکن علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں تھے، انما حدثت بعدہ، یہ آپ کے بعد ان کو پیدا کیا گیا، بنایا گیا۔ فکیف یعقل ان یحض صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ علی امر لا یعرفونہ، یہ کیسے معقول یہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایسے امر پر یا ایسی چیز پر ابھاریں جس کو لوگ جانتے ہی نہ ہوں؟ یہ نبی کے طریقے ہی پر نہیں ہے، آپ کے زمانے میں تھا ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ غیر معقول بات ہے یہ۔ لہذا اس حدیث کے موضوع ہونے کے لیے معنی کے لحاظ سے یہ بھی کافی ہے۔ والدلیل علی ما ذکرت ما روا ابن وضاح فی البدع والنہی عنہا، اس کی دلیل جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے کیا ہے؟ یہ ہے جو ابن وضاح نے اپنی کتاب البدع والنہی عنہا کے اندر بیان کیا ہے۔ ابن وضاح کی ایک کتاب ہے بدعات کے متعلق، بڑی اہم کتاب ہے۔ اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں عن سلط بن بہرام، سلط بن بہرام سے تابعی ہیں، قال کہتے ہیں کہ مر ابن مسعود بامرات، کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ایسی عورت کے پاس سے ہوا کہ معہا تسبیح تسبح بہ فقطعہ والقاہ، کہ اس عورت کے پاس تسبیح کے دانے تھے جس پر وہ تسبیح گرتی تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کو کاٹ دیا اور اس کو پھینک دیا۔ ثم مر برجل، پھر ان کا گزر ایک ایسے آدمی سے ہوا یسبح بحصا، جو کنکڑیوں پر تسبیح گن رہا تھا، تسبیح پڑھتا تھا۔ فضربہ برجلہ، تو عبداللہ بن مسعود نے اس کو اپنے پاؤں سے مارا۔
ثم قال پھر کیا کہا لقد سبقتم تم سبقت لے گئے تم آگے بڑھ گئے یعنی صحابہ سے تم آگے بڑھ گئے رکبتم بدعتا ظلما تم نے بدعت کا ارتکاب کیا ظلم کے طور پر وَلَقَدْ غَلَبْتُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب اور صحابہ تھے ان پر تم علم میں غالب آ گئے یعنی تم نے تو نئی چیز پیدا کر لی کیا تم اللہ کے رسول کے جو صحابہ تھے ان سے علم میں آگے ہو سکتے ہو انہوں نے تو ایسا نہیں کیا صحابہ نے تم ایک نئی چیز لے کر کے آ رہے ہو تمہارا علم زیادہ گہرا ہے یا صحابہ کا علم زیادہ گہرا تھا جن صحابہ نے اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ نے پہ نبی کی رفاقت و نصیب فرمائی نبی کا ساتھ دیا ان کے ساتھ جہاد کیا اٹھے بیٹھے سفر حضر میں اور آپ کی ایک ایک سنت کی انہوں نے پیروی کی اور اتباع کی تم ان سے زیادہ علم میں آگے بڑھ گئے تم ان سے سبقت لے کر کے چلے گئے تم ان سے آگے بڑھ گئے نیکی کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ باقاعدہ صحابہ کی سنت نہیں ہے پھر کیا کہا تو یہ جو عبداللہ بن مسعود نے یہ فرمایا امام البانی فرماتے وسندہ صحیح الی سلط بن مہرام تک اس کی سند صحیح ہے وہ وثقۃ من اتباع تابعین وہ اتباع تابعین میں سے ثقہ ہیں ثقہ راوی ہیں وہ تو یہ باقاعدہ ان تک یہ سند صحیح ہے پھر اس کے بعد فرماتے ہیں دوسری دلیل کیا ہے کہ بدعت ہے انہ مخالف لہدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول کے طریقے کی خلاف ورزی ہے قال عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعقد التسبیح بیمینہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ اپنے داہنے ہاتھ میں تسبیح گنتے تھے داہنے ہاتھ کی انگلیوں میں آپ یہ میرا داہنا ہاتھ ہے آپ لوگوں کو بایاں نظر آتا ہوگا کیونکہ سیلفی کیمرہ ہے یہ اس لیے آپ اسے داہنا سمجھیں بایاں نہ سمجھیں ہم لوگ داہنے ہاتھ ہی کو اٹھاتے ہیں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے بایاں ہاتھ اٹھایا لیکن یہ سیلفی ہے اس لیے اس میں عکس نظر آتا ہے الٹا نظر آتا ہے جیسے آپ شیشے کے سامنے جائیں گے آئینے کے سامنے تو آپ کو الٹا نظر آئے گا آپ کو داہنا ہاتھ اس میں بایاں دکھے گا بایاں ہاتھ اس کے اندر آپ کو داہنا دکھے گا داہنی آنکھ بائیں نظر آئے گی بائیں آنکھ داہنی نظر آئے گی اسے اس کو ذرا دھیان دیجیے گا الزام تراشی نہیں کیجیے گا کہ شیخ تو بائیں ہاتھ اٹھا کر کے اور کہہ رہے تھے کہ میں نے داہنا ہاتھ اٹھایا نہیں یہ داہنا ہاتھ ہے جو میں آپ کے سامنے اٹھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ داہنے ہاتھ میں تسبیح گنتے تھے پھر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الصُّبْحِ إِلَّا سَيَّةٌ وَاحِدَةٌ اگر تسبیح کے دانوں میں ایک برائی کے علاوہ اور کوئی برائی نہ ہوتی کون سی برائی وَهِيَ أَنَّهَا قَضَتْ عَلَى سُنَّةِ الْعَدِّ بِالْأَصَابِعِ کہ اس بدعت نے انگلیوں پر گننے کی جو سنت ہے اس کو ختم کر دیا ہے او کادت یا قریب ہے کہ اس کو ختم کر دے ما اتفاقہم علی انہا افضل ان سب کا اس بات پر اتفاق بھی ہے کہ انگلیوں پہ کرنا افضل ہے اس کے باوجود بھی لکفا تو اس کے بدعت ہونے کے لیے چیز کافی ہوتی اگر ایک ہی برائی اس کے اندر پائی جائے کہ اس نے سنت کو ختم کر دیا انگلیوں پر گننے کے بجائے لوگ تسبیح کے دانوں پر گنتے ہیں تو اس کے بدعت ہونے کے لیے کافی تھا جبکہ اس کے اندر بہت سارے مفاسد ہیں ایک ہی نہیں بہت سارے مفاسد ہیں فَإِنِّي قَلَّمَا أَرَى شَيْخًا يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِالْأَنَامِلِ کیونکہ میں نے بہت کم شیخ دیکھا ہے جو انگلیوں پر تسبیح کے دانے گنتے ہوں یہاں شیخ سے مراد جو اہل بدعت کے شیخ ہیں وہ مراد ہیں اہل بدعت کے شیخ طریقت پیر صاحب فقیر صاحب مرشد صاحب جو لوگوں سے بیعت لیتے ہیں اور اس طریقے سے بدعت و خرافات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت کم شیخ کو دیکھا جو اپنی انگلیوں پر تسبیح کے دانے گنتا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں ذرا غور سنیے ثم ان الناس قد تفننوا فی الابتداء بهذه البدع پھر لوگ اس بدعت کے اندر تفنن سے کام لے لیا یعنی اس کو ایک نئی چیز بنا کر کے پیش کر دیا نیا طریقہ اس کے اندر ایجاد کر لیا فترى بعض المنتمین لهذه الطرق آپ دیکھیں گے کہ بعض جو صوفیہ کے طرق ہوتے ہیں ان کی طرف نسبت کرنے والے یتوق عنقہ بالصبح وہ اپنے گردن کے اندر کیا کرتا ہے یا یطوق عنقہ بالصبح اپنی گردن کے اندر تسبیح کے دانے کو لٹکا لیتا ہے جیسے ہندوستان پاکستان میں یا بر صغیر میں غیر مسلم سادھو وغیرہ
اپنے گلے کے اندر لٹکا لیتے ہیں، ایسے لٹکا لیتے ہیں۔ وَبَعْضُهُمْ يَعُدُّ بِهَا وَهُوَ يُحَدِّثُكَ، اور بعض ان میں سے ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ جو آپ سے بات بھی کر رہے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ وہ تسبیح بھی گنتے ہوں گے، اور يَسْتَمِعُ لِحَدِيثِكَ، یا تمہاری بات کو سن رہے ہوں گے اور تسبیح کے دانے بھی گن رہے ہوں گے۔ وَآخِرُ مَا وَقَعَتْ عَيْنِي عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، اور سب سے آخری بات یا آخری چیز جو میں نے دیکھی اس میں وہ کیا، منذ ایام، چند دنوں پہلے، اننی رأیت رجلا علی دراجۃ عادیہ، کہ میں نے ایک آدمی کو ایک عام سائیکل پر دیکھا، یعنی سائیکل پر دیکھا، یسیر بہا فی بعض الطرق المزدحمہ بالناس، وہ اس سائیکل پر جو بھیڑ بھاڑ کے علاقے ہوتے تھے، لوگوں سے بھیڑ بھاڑ ہوتی تھی جہاں، وہاں سائیکل سے جاتا تھا۔ وفی احدی یدیہ سبحہ، اور اس کے ایک ہاتھ میں تسبیح کے دانے ہوتے تھے، یہ بھی میں نے دیکھا، ایک ہاتھ میں تسبیح کے دانے پکڑے ہوئے ہے اور وہ سائیکل چلا کر کے بھیڑ بھاڑ کے علاقوں میں گزر رہا ہے۔ یتظاہرون للناس، وہ لوگوں کے لیے ظاہر کرتے ہیں، بأنہم لا یغفلون عن ذکر اللہ طرفۃ عین، کہ وہ ایک آنکھ کی پلک جھپکتے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتے، یعنی وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، سائیکل چلاتے ہیں تو بھی، بات کرتے ہیں تو بھی، سنتے ہیں تو بھی، چلتے ہیں تو بھی، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، آنکھ کی پلک جھپکنے تک بھی وہ اللہ کے ذکر سے غفلت نہیں برتتے۔ یہ ریاکاری ہے، یہ ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں، وَكَثِيرًا مَا تَكُونُ هَذِهِ الْبِدْعَةُ سَبَبًا لِإِضَاعَةِ مَا هُوَ وَاجِبٌ، اور عام طور پر یہ بدعت ایک واجب چیز کے ضائع کا ذریعہ بن جاتی ہے، ایک واجب چیز جو ان کے اوپر واجب ہوتی ہے اس کے ضائع کا، برباد ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ فقد اتفق لی مرارا وکذا لغیری، میرے ساتھ ایسا بہت اتفاق پڑا اور میرے علاوہ دوسروں کے ساتھ بھی، اننی سلمت علی احدہم، کہ میں نے ان میں سے کسی پر سلام کیا، یعنی اس طرح کے لوگوں پر میں نے سلام کیا، فرد علیہ السلام بالتلویح، تو اس نے اشارے سے سلام کا جواب دیا، اشارے سے سلام کا جواب دیا، دون ان یتلفظ بالسلام، سلام کا زبان سے جواب نہیں دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نہیں کہا، اس نے اشارے سے جواب دے دیا، جبکہ سلام کرنا بھی واجب ہے، سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے، یعنی جب ملاقات ہو تو سلام کرنا واجب اور سلام کا جواب دینا بھی واجب، تو انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا، اشارے سے جواب دے دیا۔ دیکھیا کتنی عظیم سنت کا جو ہے کو چھوڑ دیا انہوں نے، سمجھ لیجیے ایک بہترین عمل، جواب دینا ضروری، واجب چیز کو چھوڑ دیا انہوں نے، سنت نہیں، واجب چیز کو چھوڑ دیا انہوں نے، سلام کا جواب دینے کے بجائے اشاروں سے جواب دے دیا۔ کتنا بڑا مفسدہ اور کتنی بڑی بربادی اور برائی اس بدعت کے اندر آ گئی کہ سلام کا جواب دینے کے بجائے اشاروں سے جواب دے دیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں وہ مفاسد هذه البدع لا تحصى، اس بدعت کے جو مفاسد ہیں، خرابیاں ہیں، تباہ کاریاں ہیں، نقصانات ہیں، وہ لا تحصى ہیں، یعنی بہت زیادہ ہیں، ہم گن نہیں سکتے ان کو۔ فما احسن ما قال شاعر، شاعر نے کتنی اچھی بات کہی ہے، وَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفَ وَكُلُّ شَرٍ فِي ابْتِدَاءِ مَنْ خَلَفَ، ہر خیر کس میں ہے، سلف کی اتباع میں ہے، اور جو خلف کے لوگ ہیں ان کی ابتداء کے اپنانے میں ہر شر ہے۔ خیر کس میں ہے، سلف صالحین کے نقش قدم کی پیروی کرنے میں، اور شر کس میں ہے، جو بعد کے لوگ ہوئے جنہوں نے بدعات پیدا کر دی، ان بدعات کو اپنانے میں شر ہی شر ہے۔ واللہ تعالی عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا۔ میرے بھائیوں، یہ تھا امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، یا انہوں نے اپنی کتاب السلسلہ ضعیفہ کے اندر جو بیان کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات ہمارے لیے کافی ہے کہ یہ جو چیز ہے بدعت ہے، نبی کے طریقے کے خلاف ہے، خلفائے راشدین، صحابہ اور جو سلف صالحین کے طریقے پر چلنے والے ہیں ان کے راستے کے خلاف ہے، بدعت ہے، گمراہی ہے، اور بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ ہمارے اللہ کے رسول کی سنت کافی ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اور ہمارے نبی کا فرمان ہے وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہے، لہذا دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح گنیے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے،
تسبیح کے دانوں پر، کنکڑیوں پر، پتھروں پر گرنا، یہ ہمارے بھی کی سنت نہیں ہے، نہ صحابہ اور سلف صالح کی سنت ہے، بلکہ دین کے اندر بدعت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی بدعت سے بچائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔